This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम अहकाम रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती तौहीद कासमी साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका बेहद खैर मक़दम है, इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ये कुछ प्रोडक्ट हमदर्द के यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे अफजल सबसे पहले शरबत रूअफ़ज़ा है और इसके अलावा नाज़रीन शुगर फ्री रूअफ़ज़ा भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्क्वाड फ्लेवर में रूअफ़ज़ा के लेमन है, ऑरेंज है और खस का शरबत भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ईसब गोल भी यहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन, इसके साथ आप देख सकते हैं ग्लूकोज डी यहाँ पर ऑरेंज और रेगुलर फ्लेवर में भी है। इसके अलावा शहद यहाँ पर है। नारियल पानी बेहद मुफीद होता है रमज़ानों में भी और वैसे भी हमेशा मुफीद होता है नारियल पानी, तो हमदर्द ने नारियल पानी भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जामे शीरी के फ्लेवर आपको यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रिंग है, इनकी नया प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च किया है। तो नाज़रीन, आप इसको पीकर देखिए, आपको बेहद मुफीद होगी। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पर कुछ इन्होंने स्मॉल पैक में लीची का है जिसमें मैंगो है। इसके अलावा मिल्क शेक है। इसके अलावा नाज़रीन, आप देख सकते हैं साइड में मेरे वहाँ पर रखा हुआ है सरसों का ऑयल है जिसमें कच्ची घनी है हमदर्द का। इसके अलावा हींग भी इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा सैफ़रॉन है। और नाज़रीन, जो आप देख सकते हैं सबसे आखिर में यहाँ पर इनके खालिस स्पाइसेस हैं हमदर्द के, जिसमें अजवाइन है, धनिया है, मिर्च है, काली मिर्च भी इन्होंने लॉन्च की है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर हल्दी भी है। तो नाज़रीन, बात करें ईद की, तो ईद पे सिवैयाँ सबसे अफजल होती हैं। तो हमदर्द ने आपकी तमाम किचन की सहूलियत के लिए उसमें सिवैयाँ भी इंक्लूड की हैं, सिवैयाँ भी लॉन्च की हैं। तो नाज़रीन, रमज़ानों की पूरी बरकत वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हैं, तो आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, करते हैं उनसे कुछ सवालात, कुछ करते हैं लेते हैं उनसे रहनुमाई और आपकी कॉलों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो मुफ्ती साहब, पहला अशरा हमारे दरमियान से गुज़र चुका है, अब दूसरा अशरा हमारे दरमियान है, मग़फ़रत वाला अशरा है। तो मुफ्ती साहब, इसकी फ़जीलत और बरकत क्या है? देखिए, एक अशरा गुज़र चुका, दूसरा अशरा शुरू हो चुका। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनवार व बरक़ात तो पूरे माह बरसते ही हैं। पहला अशरा रहमत का गुज़रा। रहमत का तो पूरा महीना है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर जब शैतान क़ैद कर दिया जाता है, इंसान नेकियां करने पर उसको आसानी हो जाती हैं, गुनाहों से बचना उसके लिए आसान हो जाता है। जब वो ये 10 दिन इसी तरह से ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत आम्मा फ़रमाते हैं। मग़फ़िरत 2 किस्म की है, एक तो ये कि तलब की जाए, एक ये कि अल्लाह ख़ुद ब खुद फरमा दे। जैसे आदमी इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे गुनाहों से। दूसरा ये है कि अल्लाह किसी अमल से खुश होकर, काम से खुश होकर उस पर इनामात के तौर पर उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो चूँकि पहला अशरा गुज़र चुका है, उसमें नेकियां जो की हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुरान करीम की तिलावतें की होंगी, तरावी पढ़ी होंगी, तरावी में कुरान सुना होगा, पढ़ा होगा। इसी तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक के 10 रोज़े गुज़र चुके जो रखे होंगे। तो इन तमाम चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला को क्या मालूम कौन सा अमल पसंद आ जाए जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, यानी अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर तलब के भी बहुत सारे लोगों को गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, बशर्ते कि वो अपने अमल इस लायक बनाएँ कि उनके अमल पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत का उनको परवाना मिल जाए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर तौबा इस्तिग़फ़ार किए भी उनकी मग़फ़िरत फरमाते रहते हैं। मगर एक बात याद रख लें, ये हर जगह ये उसूल और ज़ाब्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, आम तौर से तो गुनाह सग़ीरा का तज़किरा आता है, या गुनाह कबीरा को भी अगर हम शामिल कर लें तो याद रखें ये हुकूक़ुल्लाह का मामला है, हुकूक़ुल इबाद इसके अंदर दाखिल नहीं है। क्योंकि हुकूक़ुल इबाद का मामला ये है कि जब तक बंदे से मुआफ़ ना करा लिया जाए, या बंदे को उसका हक़ अदा ना कर दिया जाए, या बंदे से उसकी तलाफ़ी ना कर ली जाए, जब तक वो गुनाह मुआफ़ नहीं होता।
اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، رحیم ہے، اپنے نافرمانی کو معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے بہت سارے عمل کی وجہ سے، یا بندہ جب نادم ہوتا ہے اللہ کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ توبہ استغفار سے بھی کام نہیں چلتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کا حق دلوائیں گے یا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جا کر کے دینا پڑے گا۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم نیکیوں کا سیزن سمجھتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اضافہ کر دیتے ہیں نیکیوں میں، عبادات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اطاعات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ طریقہ بھی اپنا لیں کہ اپنوں کو اور اپنے ہم نشینوں کو، اپنے سے متعلقین کو اگر ہم اپنا بنا لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی راضی اور بندے بھی راضی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی، سارے انعامات ہمیں مل جائیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف بڑی رحمت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ اس سے معافی مانگ لے۔ ان اللہ یحب العفو، کہ بے شک اللہ تعالی معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا ماتحت کچھ لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں، مزدور ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ جب ماتحت کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اگر ایسی حالت میں وہ ان کی سخت گیری کرے گا ان کے ساتھ، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اپنے غلاموں سے بوجھ ہلکا کر دیا کرو، مزدوروں سے بوجھ ہلکا کر دیا کرو، لیکن ہم رمضان المبارک کا احترام بھی نہ کریں، مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں کریں، ان کے ساتھ جو ہے ظلم کا معاملہ کریں، یا ان سے جو ہے بہت زیادہ اس طرح کا معاملہ کریں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم ان کے ساتھ نرمی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، بے شک مفتی صاحب، آج دوسرا عشرہ ہمارے درمیان ہے، اس کے بعد تیسرا عشرہ آئے گا، اعتکاف ہوگا، تو اعتکاف کا خواتین کے لیے کس طرح سے کیا جائے؟ خواتین کیا دھیان میں رکھ کے اعتکاف کریں؟ دیکھیے، اعتکاف کا معاملہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو سنت مؤکدہ جو ہے اعتکاف وہی ہے آخری عشرے کا، باقی نفلی اعتکاف مرد ہوں یا عورت کوئی بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور سنت اعتکاف چونکہ مسجد میں عورت نہیں کر سکتی تو گھر میں کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ گھر کا ایک کونا نماز کے لیے منتخب کر لے، اعتکاف کے لیے منتخب کر لے، یا کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لے، اور اس کے اندر اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعتکاف کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اعتکاف تو بہت اونچا عمل ہے، تمام کچھ کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے در پر جا پڑنا، اللہ کے پاس جا پڑنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر جب اللہ کے در پر جا کے کوئی بندہ پڑتا ہے تو اللہ سے جو مانگے وہ اللہ دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرے۔ بالکل بالکل۔ جی مفتی صاحب، مزید اور رہنمائی آپ سے حاصل کریں گے، دو کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ آسیہ ناز ہمارے ساتھ کرناٹکا سے ہیں۔ جی آسیہ ناز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا ہم؟ کس کو؟ سیدوں کو۔ سیدوں کو۔ کوئی اور سوال؟ سیدوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، غور سے سنیے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر سید کوئی غریب ہے تو امداد سے اس کی مدد کریں یا نفلی صدقات سے مدد کریں، لیکن واجبی صدقات یا زکوٰۃ سیدوں کو نہیں دے سکتے۔ جی بالکل۔ انور جاوید صاحب ہمارے ساتھ اورنگ آباد سے لائن پر ہیں۔ جی انور صاحب، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ رمضان مبارک میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور کلمہ توحید اور استغفار، اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کلمہ توحید اور کلمہ تمجید یہ بھی زیادہ پڑھنا چاہیے یا اس کے علاوہ کچھ اور پڑھنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب، دیکھیں، اللہ کے یہاں تو کسی بھی کلمے کا آپ ورد کریں اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔
کلمہ تمجید کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ تمجید میں چونکہ اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت بھی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اللہ کی پاکی بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ملا کر مجموعی طور پر یہ اللہ کی کافی صفات جمع ہو جاتی ہیں. تو اس کا ورد کرنا بڑی اچھی بات ہے. اور کلمہ طیبہ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یہ تو سب سے افضل ہے. باقی آپ جس کلمے کا بھی ذکر کریں، کلمہ توحید کا کریں یا کسی اور کا کریں، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آسیہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی آسیہ صاحبہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. روزہ افطاری سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ بتا دو، میری دعا تو بھی اللہ قبول کر لینا. روزہ کیا آگے سمجھ آئے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، افطاری سے پہلے کی کئی دعائیں منقول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ بزرگوں سے بھی منقول ہیں، جیسا کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس کو بعض لوگ بعد میں پڑھنا نقل کرتے ہیں، لیکن پہلے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک دعا ہے افطار کے بعد کی، ذہب الظمأ وابتلت العروق، یہ دعا ہے، تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے. دعا پڑھنا الگ ہے اور دعا مانگنا الگ ہے. افطار کے وقت اپنے دل کی جو بھی دعا ہے، جو بھی آپ کی مرادیں ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. وہ وقت قبولیت کا علماء نے لکھا ہے. بے شک. وجے واڑہ سے ایک خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. تو نا میری لڑکی ہے ایک، اس کی تو شادی ہو گئی، 3 اولاد ہے اس کو، 2 لڑکے 1 لڑکی. تو نا اس کے شوہر زیادہ سے سگاتے، پیسہ نہیں دیتے، تو سبزی سودا ذرا ہی لاکو ڈالتے. روزہ تو رہتی ہے، وہ لوگ نہیں بدلتے ہیں. وہ لوگ کو ہم کیا کرنا، کیسا کرنا؟ وہ لوگ کو نماز پہ لے کے آنا، ذرا عورت کے ہاتھ میں پیسہ تو دینا، اچھے سے دیکھ بھال سے کرنا. وہ تکلیف ہوتی ہے ہم لوگ کو، اس لیے کیا کرے تو کیسا سیدھا راستے پہ ہوتے. ہمیں بول بول کے تھک گئے. انسان لوگ بولتے ہیں، وہ لوگ نہیں بدلے گے، اتنے ہی ہیں وہ لوگ بولتے ہیں. اس کو تو کیا کرنا ہے وہ انسان کو ہم. جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، سنیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز کی پابندیاں رکھیں آپ لوگ، اور بچے سے کہیں کہ وہ ایک کام کرے، سورہ اخلاص 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ محبت پیدا کرے گا. دوسرا عمل یہ کرے کہ گھر میں جب بھی کھانا بنایا کرے یا کوئی بھی چیز بنایا کرے تو اس پر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دیا کرے. شوہر کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، سسرال والوں کو بھی کھلائے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھیں گی. جب محبتیں ہوں گی تو سارے کام آسان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جی شبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی شبیر صاحب. جی میرا سوال ہے کہ اگر کسی مسجد میں جمعہ نماز نہ ادا کی نہیں ہو، صحیح کر باندھے، اگر کوئی مسجد ہو جس میں اعتکاف، کوئی مسجد میں کس میں اعتکاف بیٹھے گا، لیکن اس مسجد میں ہم جمعہ نہیں پڑھتے. جی 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 سوال ٹھیک ہے، سمجھ آئے مفتی صاحب؟ رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب، سنیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے. اعتکاف کے لیے صرف مسجد کا ہونا کافی ہے. گاؤں دیہات میں مسجدیں ہوتی ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں بھی اعتکاف کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور بلکہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے. رہا معاملہ یہ کہ جمعہ وہاں نہیں ہوتا، جمعہ دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، تو اگر وہ شہر میں مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے جا سکتا ہے. اور اگر گاؤں میں ہے تو پھر جمعہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. جب جمعہ فرض ہی نہیں ہے تو اس لیے جمعہ پڑھنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی ظہر پڑھے اور اپنا اعتکاف مکمل کرے. جی شفیقہ صاحبہ ہمارے ساتھ جموں سے لائن پر ہیں. جی شفیقہ صاحبہ. میرا سوال نا ایک مفتی صاحب سے ہے. جی فرمائیں، سن رہے. ہیلو، میں نے بولا میں سپنے میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی کہیں دیوار پہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویریں. یہ خواب میں دیکھتی ہیں یا ویسے دیکھتی ہیں؟
मुफ्ती साहब मैं सपने में देखती हूँ किसी दीवार पे कहीं फोटो होती है, तस्वीरें होती है, मैं मन में सोचती हूँ कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, और मैं सपने में दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उड़ जाती हूँ, जाग जाती हूँ दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे मुफ्ती साहब, सुनिए जी मुफ्ती साहब। देखिए, एक बात याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर आज तक नहीं है, और तस्वीर बनाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से या बल्कि आज तक भी तस्वीर तो जायज़ है ही नहीं। डिजिटल के ताल्लुक़ से अगरचे कुछ उलमा जवाज़ करार देते हैं, लेकिन दीवार वाली तस्वीर या प्रिंट वाली तस्वीर इसकी तो इजाज़त कोई भी नहीं देता सिवाय मजबूरी के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर अगर आपको दीवारों पे नज़र आ रही तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसको दूर करें। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप वैसे देखें तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में देखा उसने ब्याई नहीं मुझे देखा, और ये बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक मामला है कि आप सोते में दुरूद पढ़ते पढ़ते उठ जाती हैं तो अच्छी बात है, ये तो दुरूद पढ़ना तो बड़ी अच्छी बात है। दुरूद से आपको मोहब्बत है, लगाव है, तो इंशाअल्लाह आप दुरूद पढ़ती रहें, एक न एक दिन दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको हासिल होगा। और ये असल में तख़य्युलात हैं आपके कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नज़र आ रही हैं, तो जब आप इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ती रहें, अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल हालत में भी आपको इंशाअल्लाह ज़रूर एक दिन दिखलाएगा इंशाअल्लाह। अब्दुल शेख साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अब्दुल साहब। हेलो जी, सवाल बयान कीजिए। जी, मुझे पूछना था 14,000 पगार है तो फितरा कितना निकालना पड़ेगा? जी 14,000 क्या पेमेंट है मेरा? 14,000 कुछ पेमेंट है इनकी। इसके अलावा कुछ और है आपके पास, चांदी सोना या तिजारत का माल? नहीं, चांदी सोना तो कुछ भी नहीं कर। क्या काम करते हैं आप? घर है, घर। ठीक है, रहनुमाई फरमाइए मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए, ज़कात भी नहीं है आपके ऊपर और फितरा भी आपके ऊपर वाजिब नहीं है, आप निकाल दें तो अच्छी बात है। ईद उल फितर का फितरा वो तकरीबन दिल्ली के एतबार से तो 50 रुपये है, बाकी आपके इलाके के हिसाब से कितना होगा उसका मालूम नहीं है, लेकिन ज़कात आपके ज़िम्मे लाजिम नहीं है। सिर्फ 14,000 रुपये हैं, सोना चांदी भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है, तो आपके ज़िम्मे ज़कात नहीं है। जी, शाहीन साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी शाहीन साहिबा। हेलो जी, सवाल बयान कीजिए। जी, हमारे घर में बहुत परेशानी है ना, जरा चिड़ा चिड़ी भी, धंधे में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। ठीक है, सदका दें अल्लाह की राह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, और कोई सवाल? जी, मैं 6 साल का लड़का है, वो भी बहुत जिद्दी चाले करता है, जिद्दी बच्चा है। ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, गौर से सुने। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल इनका, कारोबार में बरकत नहीं है, घर में परेशानी है, तंगदस्ती है। देखिए, तमाम घर वाले नमाज की पाबंदी रखें और इस्तिग़फ़ार पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह की राह में जो भी है सदका दें, अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह और परेशानियाँ ख़त्म होंगी। जी मुफ्ती साहब। बच्चे के मामले में तो आपको थोड़ा सा बच्चे को तरबियत और ट्रेनिंग सही देनी पड़ेगी। बच्चे में ज़िद्दीपन आम तौर से होता है, लेकिन इसका दूर करना वालिदा की ज़िम्मेदारी ख़ास तौर पर, और वालिदैन की ज़िम्मेदारी आम तौर से होती है, तो इसको आप करें। बाकी दुआ के तौर पर मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर 7-7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बच्चे को पिलाया करें। किसी चीज़ पर दम करके बच्चे के ऊपर वैसे भी दम किया करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। मोइनू साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी, सवाल बयान कीजिए। मीनू साहिबा, सवाल बयान कीजिए। मैं आज एक बिना माँ के बच्चे को देखभाल करने के लिए जाती हूँ। ये आज बुखार आने से बच्चे को जोहर की नमाज छूट गई है, इसकी क़ज़ा क्या है बताइए। मुफ्ती साहब, समझ आया आपके? ठीक है, रहनुमाई फरमाइए। जी मुफ्ती साहब। देखिए, बिना माँ के बच्चे को ज़कात लग सकती है या नहीं लग सकती, तो उसमें यही देखा जाएगा कि वो बच्चा उसकी मिल्कियत में क्या है। उसके बाप अगर मालदार है तो बाप की क्या पोजीशन है, बाप अगर है तो, या माँ बाप भी नहीं है तो ये देखा जाएगा कि वो क्या छोड़कर इसके लिए मरे। अगर ये ख़ुद साहिब निसाब है तो इसको ज़कात नहीं लगेगी, और अगर ये वाकई ज़रूरतमंद है,
بچہ پریشانی کی حالت میں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخار کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو اگر کچھ افاقہ ہو تو اسی وقت پڑھ لیں، ورنہ تو بعد میں قضا کر لیں۔ جی بالکل۔ معینو صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، جی سوال بیان کیجیے، سوال بیان کیجیے۔ وہ تو ہمارا پوترا ہے 11 سال کا، جی وہ بستر میں پیشاب بھی کرتا ہے، رات میں سویا گیا نا ہمیشہ پیشاب بھی کرتا ہے، اسے کرتے تو سمجھتا نہیں۔ کتنے سال کا ہے؟ 11 سال کا۔ 11 سال کا، جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب دیکھیے ویسے تو آپ کسی اچھے حکیم کو دکھلائیں یا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں، اس کا علاج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ دوسرا عمل آپ یہ کر لیں اگر کریں تو کہ تل لے لیں اور کچھ چھوارے لے لیں، انہیں کوٹ کر کے گڑ میں ملا کر لڈو بنا لیں اور اس پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے دم کر دیں، اور 1 لڈو روزانہ کھلا دیا کریں بچے کو صبح، اور ہو سکے تو شام میں، صبح شام کھلا دیں یا ایک ٹائم کھلا دیں۔ اللہ چاہے گا تو چند دن میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انیسہ صاحبہ ہمارے ساتھ آندھر پردیش سے لائن پر ہیں، انیسہ صاحبہ سوال بیان کیجیے۔ ہیلو جی سوال بیان کیجیے۔ انیسہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو سوال بیان کیجیے۔ دوسرے کالر ہمارے پاس سمیر ہیں، سمیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سوال بیان کیجیے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے پابندی کیسے بنے، دل اور دماغ پورا نماز میں کیسے لگائیں؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ دیکھیں نماز کی پابندی تو آپ کو خود ہی اپنے نفس پر کنٹرول کر کے کرنی پڑے گی، کیونکہ نفس تو بہکائے گا بھٹکائے گا، لیکن خود کو ہی یہ کرنا پڑے گا۔ باقی رہا معاملہ نماز میں دھیان جمانے کا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ استنجا اچھی طرح کریں، وضو اچھی طرح کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب نماز میں جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی کی طرف دھیان جمائیں، معنی یاد نہ ہو تو الفاظ کی طرف دھیان جما کر رکھیں اور کوشش کرتے رہیں، دھیان بھٹک جائے پھر کوشش کر کے دھیان جما لیں، اسی طرح کرتے رہیں، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے ہمدرد کے کچھ پروڈکٹ ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں روح افزا ہے جو ہر دل عزیز ہے۔ ناظرین جس کو شوگر کی بیماری ہو ان کے لیے بھی ہمدرد نے شوگر فری روح افزا لانچ کی ہے۔ اس کے علاوہ اسکویش میں ہمارے پاس اورنج فلیور ہے، لیمن ہے، جام شیری ہے ہمارے پاس کئی فلیور میں، اور خشک کا شربت بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ملک شیک ہے، ناریل پانی ہے اور مینگو ہے، اس کے علاوہ لیچی فلیور میں بھی انہوں نے لانچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹرنگ ایک نئی ان کی چیز لانچ کیا ہے پروڈکٹ انہوں نے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر کچی گھنی آئل بھی آپ کو دکھ سکتا ہے جو کہ ہمدرد کا ایک نیو پروڈکٹ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے پاس شہد بھی موجود ہے جو بے حد ہی مفید ہے صحت کے لیے۔ ناظرین اس کے علاوہ مسالوں کی اگر بات کریں تو خالص اسپائسز ہمدرد نے لانچ کیے ہیں جس میں اجوائن ہے، دھنیا ہے، مرچ ہے، کالی مرچیں ہیں اور ہلدی بھی ہے۔ ناظرین بات کریں عید کی تو عید سوئیوں کے بنا ادھوری ہے، تو ناظرین ہمدرد نے سوئیاں بھی لانچ کی ہیں۔ تو یہ تمام تر پروڈکٹ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوئیں اور تو بہتر ہیں یہ سب۔ جی ناظرین تو چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور لیتے ہیں آپ کی کال اور کرتے ہیں رہنمائی مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ فرزانہ خاتون صاحبہ ہیں لائن پر۔ جی فرزانہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب یہ جو دعا ہے اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی، تو کیا مفتی صاحب اس میں واخلفلی ہے یا واخلفنی ہے، فی لاسٹ میں یا پھر نون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب یہ جو افطار کا دعا ہے جی یہ دعا جتنا آپ بتاتے ہیں کیا اتنا ہی پڑھ لیں؟ کون سی؟ افطار کی اللہم لک سمتو جی وبک آمنتو ٹھیک ہے، وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال آپ کا؟
एक दुआ और है मुफ्ती साहब, ये रब्बना अफरिज अलैना व सब्रन व सब्बित अक़दामना फांसुरना मिनल कौमिल काफिरीन। तो ये दुआ मुफ्ती साहब रमजान के लिए या फिर नमाज में दराज करके पढ़ सकते हैं? दोबारा पढ़िएगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना अफरिज अलैना व सब्रन व सब्बित अक़दामना फांसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ठीक है, ठीक है जी मुफ्ती साहब। इसमें कई सारी गलतियां हैं, उनको दुरुस्त कर लिए, इसीलिए मैंने दोबारा पढ़वाया कि हो सकता है मेरे समझने में फ़र्क हो। वस्बिर अलैना फंसुरना व अनसुरना आप कह रही हैं, इसमें गलती है। 2-3 गलतियां हैं, इनको दुरुस्त कर लें, देख करके अच्छी तरह याद कर लें इसको। बाकी रहा मामला कि कब पढ़ सकते हैं, तो कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था दूसरा सवाल? दूसरी कोई इफ्तार की दुआ थी जो पूरी पढ़नी। हाँ, उसको पढ़ सकते हैं इफ्तार की दुआ को, इतनी ही है ये हदीस से साबित, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी अनीज़ा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अनीज़ा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। मौलवी साहब को सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत हमारे लड़के 2 जने हैं, 2 भी बेशराबिया हैं, उसके गलत काम कर शराबा है, नमाज रोजा क्या भी नहीं हजरत। ऐसा हमारे घर में ऐसा चलता है, मैं क्या नमाज की पाबंदी, मैंने रोजे हटूँ, इंशाअल्लाह मेरे घर में ऐसे बच्चे हुए हैं हजरत। कितने उम्र के हैं? कितनी एज है उनकी? उम्र क्या है लड़कों की? उम्र 30 साल एक लड़के का है, 25 साल एक लड़के का है। शादी हो गई? तो एक पैसा भी कमाने का ना है। शादी हो गई नहीं हुई? शादी बड़े लड़के का है, एक लड़का लड़की है, एक लड़के की शादी नहीं हुआ। ठीक है जी, रहनुमाई फरमा रहे मुफ्ती साहब, सुनिए। जी मुफ्ती साहब देखिए, अल्लाह से दुआ करें उनकी हिदायत के लिए। अभी इतनी सी उम्र में वो गलत राहों पर निकल चले हैं, तो आगे क्या होगा, अल्लाह खैर का मामला फरमाए। उनकी हिदायत के लिए दुआ किया करें। और एक काम कर लें कि 41 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा सूरह फातिहा और 41 मरतबा लीइलाफ़ कुरैश, ये पढ़ करके किसी चीज़ पर दम करके पिलाया करें उनको दोनों को, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। और आप दुआ भी किया करें, माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है, अल्लाह बेहतर करेगा। बेशक। साइमा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी साइमा साहिबा। हाँ, हमारा सवाल है कि हमारे घर में हामिला है और रोजा रखना चाहती है, शोहर इजाजत नहीं देता, तो क्या इसका कफारा भी अदा करना पड़ेगा? जी ठीक है मुफ्ती और साहब। दूसरा सवाल है हमारा। जी हाँ फरमाइए। साइमा साहिबा सवाल बयान कीजिए। साइमा साहिबा सवाल बयान कीजिए। टीवी पे सुन रही है अपना सवाल। साइमा साहिबा सवाल बयान कीजिए दूसरा। हाँ, दूसरा सवाल, मेरे पैर में तकलीफ है, तरावी की नमाज पढ़ी नहीं जाती, बड़ी तकलीफ से मैं 8 रकात ही पढ़ती हूँ, तो क्या इसका सवाब 20 रकात के बराबर मिलेगा? कितनी रकात पढ़ती? कितनी रकात पढ़ती हैं? कितनी रकात पढ़ती हैं आप? हाँ, 8 रकात पढ़ती हूँ मैं। 8 क्यों पढ़ती हैं? हाँ, पैर में तकलीफ की वजह से मैं 8 पढ़ती हूँ कभी कभार, तो क्या इसका सवाब मुझे 20 रकात के बराबर मिलेगा? ठीक है जी ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए। जी मुफ्ती साहब। जी जी। देखिए, पहली बात तो 8 रकात का 20 रकात के बराबर नहीं मिलेगा। बेशक। ये अलग बात है कि आप उज़्र की वजह से, तकलीफ की वजह से नहीं पढ़ रहे तो उसका गुनाह ना मिले, लेकिन 8 आप मुस्तकिल पढ़ रही, ये तरीक़ा आपका गलत है। 20 रकात तरावी हैं तो कभी 10 पढ़ लें, कभी 12 पढ़ लें, कभी 20 पढ़ लें, जैसा मौका हो, जितना बर्दाश्त कर सकती है उतना पढ़ लें। खाली 8 को आप अपना मुस्तकिल वो ना बनाएं, ये बनाना गलत है। बाकी रहा मामला ये कि अल्लाह सवाब देगा इंशाअल्लाह, लेकिन यह है कि अगर जो बाकी छूट रही हैं, तकलीफ़ का मामला है, तो अल्लाह इस पर कोई अज़ाब नहीं करेगा इंशाअल्लाह, कोई गुनाह नहीं होगा आपके ज़िम्मे। जी मुफ्ती साहब। जहाँ तक पहला मसला था आपका रोज़े वाला मामला, तो देखिए एक बात याद रखिए कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए शौहर का हुक्म मानना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए मखलूक की फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी, बाकी और मामलों में तो की जाएगी, लेकिन अगर शौहर रोज़े की इजाज़त नहीं दे रहा तो शौहर की बात यहाँ नहीं मानी जाएगी। वो शौहर जालिम कहलाएगा,
اور بلکہ شوہر خود سخت گنہگار ہوگا. کیسا مسلمان ہے کہ روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے؟ اسے اپنے توبہ کرنی چاہیے شوہر کو جو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے. ہاں اگر واقعی کوئی تکلیف ہے، مرض ہے تو الگ بات ہے. حاملہ ہونا صرف یہ تو کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ حاملہ کو روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں اگر ولادت قریب ہے معاملہ یا زیادہ دن نہیں ہے اور ایسے معاملے میں اس کو روزہ رکھنا نقصان دہ ہے تو وہ بات تو الگ ہے، ورنہ تو عام حمل میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے بلکہ رکھنا چاہیے. اور شوہر منع کر رہا تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں روزہ رکھنے کی اگر اس کے اندر طاقت ہے تو رکھے گی روزہ وہ. بالکل. تبسم صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی تبسم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرے کو خواب میں ایک میرے بھائی کے دوست ہیں، ان کا نام یوسف بول کر ہے. وہ میرے کو عمرہ چلو آپا، عمرہ چلو عمرہ جانے کا ہے بول کر بول رہے تھے. اور میرے کو سامنے ایسا کعبہ، مکہ مدینے کا کعبہ دکھ رہا تھا. خواب میں دیکھا آپ نے؟ جی خواب میں دیکھے. ہاں ٹھیک ہے جی. دیکھیے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں عمرے کی تمنا ہو، وہی آپ کو مشکل ہو کر کے آئی ہو، یا اللہ آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہو. کبھی اللہ موقع دے گا انشاءاللہ آئندہ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کر دے. اللہ سے دعا کرتی رہیں، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ. جی شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی شبانہ صاحبہ. جی شبانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. شبانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے. ہاں جی سمجھ میں آ رہا ہے. جی فرمائیے. میرے گھر میں میرے بھائی کو بچے نہیں، 18 سال ہو رہا ہے. ان کی کیا دعا پوچھنا ہے؟ کیا نہیں آتا؟ ہمارے بھیا کو 18 سال ہوگا شادی ہو کر، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. کیا دعا پوچھنا ہے؟ جی اور ایک سوال ہے. ہمارا نواسوں کو بات کچھ نہیں آ رہا، اسے کیا کیسا بات، 3 سال ہو رہا ہے بات کچھ نہیں آ رہا. بول نہیں پاتا. ڈاکٹروں سے مشورہ کیا کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر کو بھی بولے ہمیں. کیا بولتے ہیں ڈاکٹر؟ بات کریں گے کب بولے گی. ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے. جی ہمارا کمائی میں برکت کچھ نہیں ہے، کمائی بھی نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے نا. اللہ سے دعا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، سارے گھر والے استغفار کریں، صدقہ دیں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک بچے کے بولنے کا معاملہ ہے جی مفتی صاحب، تو ایک کام کریں کہ شہد لے لیں اوریجنل والا، اور اس پر جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں 16ویں پارے کی، آدھے سے دوسرا رکوع، سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع. یہ 4 آیتیں پڑھ کر کے اس شہد پر دم کر دیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا چٹایا کریں اس کو. اللہ بہتر کرے گا. 7 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، ورنہ تو 41 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر کے رکھ لیں. جہاں تک بچے والا معاملہ ہے تو ان سے کہیں میاں بیوی دونوں اپنا چیک اپ کرائیں، کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کریں، اللہ سے دعا کریں، کچھ صدقہ دیں. اور ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کریں. اللہ برکت دے گا اور اولاد دے گا انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. عبد الکریم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی عبد الکریم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا جی کہ ہم 5 بھائی ہیں. جی 5 بھائی ہیں. ہم 5 بھائی کو ابا نے ہم کو سب جگہ زمین برابر دیے تھے گھر بنانے کے لیے. جی جی آگے. آپ 5 بھائی کو گھر بنانے کے لیے جگہ دیے تھے 5 بھائی کے لیے. جی اور اس کے بعد میں جیسا بڑے بھائی بولتے ہم کو 5 فٹ یاد ہونا ہماری جگہ میں، تو ہم کیا کریں؟ بڑے بھائی زیادہ جگہ کس نے دی تھی؟ والد صاحب نے. والد صاحب نے دیے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. جی اچھا، تو وہ 5 فٹ زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں تو بولے اسٹے لگا دیں گے کام پہ گھر بنانے کے لیے.
ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب، غور سے سنیے. دیکھیے جب سب کو برابر جگہ دی ہے تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بڑے بھائی کو سمجھنا چاہیے. بے شک اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، اور جب چاروں کو بانٹ کر دے دی اپنے اپنے حساب سے بنا لیں، باقی وہ اپنے حساب سے بنائے نہ بنائے، آپ لوگوں کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور پر دینا چاہیں مل کے دے دیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کو شریعت مجبور نہیں کرتی، آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ اپنے حصے میں سے ان کو دیں. جب برابر ملی ہے تو اب ان کا مطالبہ غلط ہے بالکل. جی عمران صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی عمران صاحب، عمران صاحب سوال بیان کیجئے. ہاں، ہمارے ایک لڑکے کو نا، ماموں کے لڑکے کو ایسے بدن پہ پھوڑی اٹھ کے نا، اسے وہ پانی پکڑ کے اس کو زخم ہو رہی ہے، اسے پھوڑے پھنسی نکلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب. اور کوئی سوال؟ اس کے بدن پہ پورا ایک انچ بھی جگہ ایسے خالی نہیں ہے کہ پورا بدن پورا یہ ہوا ہے زخم سے. اور ڈاکٹر کو بھی بتایا تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بول رہے، اسکن میں کچھ پرابلم نہیں ہے بول رہے ہو. جی ٹھیک ہے. کیا عمر ہے؟ 17 سال کا ہے. 17 سال ہے، اللہ رحمت فرمائے. ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں. دیکھیے ایک کام تو آپ یہ کر لیں، بلکہ اس سے پہلے میں دعا بتلاؤں آپ کو. ایک بات میں کہہ دوں کہ ڈاکٹر کہہ رہے کہ اس اسکن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ساری جانچیں اگر نارمل ہیں تو کہیں نہ کہیں اب اس سے کہیں کہ کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی یا کسی کے ساتھ اس نے اگر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگے. اسکول میں، کالج میں، یا کہیں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ یا کسی انجان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو استغفار بھی کرے اور اس سے معافی مانگے اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو. اور نہیں ہے تو بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرے کہاں زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے. دوسرا دعا کے طور پر ایک کام کرے کہ سیاہ مرچ اوریجنل والی لے لیں. اس میں آج کل نقلی بھی آ رہی ہیں، اوریجنل والی صحیح دیکھ کر کے یہ کالی مرچ لے لیں اور ان پر جو ہے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر لیں. ان کو تھوڑا سا کوٹ لیں، پہلے باریک بالکل پاؤڈر نہ بنائیں لیکن ہلکا سا کچل لیں ان کو، اور اس کے بعد جو ہے ان پر یہ پڑھ کر کے دم کر لیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ 7 یا 8 مرچ کے برابر، یعنی کالے دانے 7-8 دانوں کے بقدر روزانہ جو ہے صبح شام وہ پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا انشاءاللہ. طوبہ صاحبہ دلی سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی طوبہ صاحبہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرے 2 کوشچن تھے. جی. کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا فدیہ یا کفارہ نکالا جاتا ہے تو جی فرمائیے. طوبہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی لگ رہا. آسیہ صاحبہ ہمارے ساتھ کرناٹکا سے ہیں. جی سوال بیان کیجیے. ہاں السلام علیکم. آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. مفتی صاحب میرے کو وسوسے بہت آتے ہیں نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت. یہ روزے میں تو سارا دن وسوسے میرے کو کئی سال سے ایسی چھوڑا ہے. اور میرے کو تھوک بھی بہت آتا ہے حکیم صاحب، سارا دن سے تھوکتے ہی رہنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ وسوسے آتے ہیں تو اس کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں آپ. یہ وسوسے آنے دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گے. اور پھر بھی آ رہا ہے تو بس ٹینشن نہ لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. وسوسے آ رہے آنے دیں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں سب سے پہلی بات. دوسرا عمل یہ کریں کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ ان وسوسوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. تھوک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تھوک آ رہا تو تھوکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو نگل لیں، اکٹھا نہ کریں. جیسے جیسے تھوک آ رہا ہے نگلتے جائیں. جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانی بھی آپ کی حل ہو جائے گی. یہ بھی عام طور سے شک ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے گا تو بار بار تھوکتے ہیں تو اور زیادہ تھوک آتا ہے. تو اس کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکٹھا نہیں کریں لیکن جو آ رہا ہے اسے نگلتے رہیں، باہر نہ تھوکیں، انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. شاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے لائن پر ہیں. جی شاہدہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پاس 2 سوال ہی دیکھیے. فرمائیے. 2 بچے ہیں ہمارے پاس، ایک بچی ایک بچہ. باہر نکال کے پانی میں ڈالنا کیا، اس کو کیا کرنا بول کے پوچھنا ہے. کیا نکال کے ڈالنا پانی میں؟ بچے کے بال نکالے، حقیقہ کر کے بال نکالتا ہے، جوالے والی
जबकि लड़का 2 है। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? नहीं, एक तो बच्चा आज ही हुआ, एक बच्ची 1.5 साल की है। 1-1.5 साल की। अच्छा। हाँ, दोनों के बाला हैं, कोई पानी में डालना क्या नहीं, कुछ तोल के क्या की चांदी तोल के क्या की देना बोलते, वो समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरा और एक सवाल मेरा ये है, तावीज डाल सकते क्या गले में? तावीज डालना कोई मोहल्ला मुझसे तक जाके ऐसा वो जायज है क्या? ठीक है, ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे मुफ्ती साहब, सुनिए। जी मुफ्ती साहब। पहली बात तो ये कि बच्चों का अकीका करना है तो उनके बाल उतार कर क्या करें। जो बच्चा बड़ा हो गया 1.5 साल का, उसके तो बाल उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटा बच्चा है जिसके पैदाइशी बाल हैं उसके बाल उतरवा दें, 7वें दिन रखें उसके अकीका, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बालों के बराबर चांदी सदका कर दें और बालों को कहीं दफन कर दें, पानी वानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ऐसी जगह दफन कर दें कि वो ऊपर ना आए, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या था? तावीज़ का। हाँ, तावीज़ देखिए, जिस तरीके से हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरीके से दुआ का इस्तेमाल भी जायज़ है। तावीज़ इस नियत के साथ कि शिफा देने वाला तो अल्लाह है, इसमें तो कोई दुआ है या इसकी अपनी ताकत नहीं है, ताकत अल्लाह की है, इस नियत से अगर डाला जाए तो कोई हरज नहीं, डाल सकते हैं, जायज़ है। जी, ताज मोहम्मद साहब हैदराबाद से लाइन पर हैं। जी ताज साहब, सवाल बयान कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं जी। हमारा ये बच्चे को 4 साल के बिस्मिल्लाह पढ़ाना है, कब पढ़ाना पूछना चाह रहे थे। 4 साल के बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ानी कब पढ़ाए? जी, वो हमारे साथ कोई साहब लोग पढ़ा रहे थे, देखा था मैं बच्चों को। जी ठीक है, रहनुमाई फरमा। कुछ यह है क्या, कभी भी पढ़ा सकते क्या, मालूम करना था। ठीक मेरे को जी रहनुमाई फरमा रहे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, देखिए माशाअल्लाह 4 साल का बच्चा, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए कोई ख़ास दिन या ख़ास महीना या ख़ास वक्त नहीं है, कभी भी करा सकते हैं बिस्मिल्लाह, कभी भी पढ़ा सकते हैं। असल तो शुरुआत कराना, बल्कि घर से शुरुआत कराएं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। किसी उस्ताद के पास छोड़ दें माशाअल्लाह, लेकिन कभी भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी नसीम फातिमा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी नसीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं। जी मेरे 3 सवाल हैं। फरमाएं। जी पहला सवाल ये है कि अभी 5-6 महीने हो गया मुझे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन एक मौलाना ने बोले थे कि हम जिस घर में रहते उस घर में मेरी शादी मत करो, ऐसा बोल के बोले थे उन्होंने। तो मेरे अम्मी बोल रहे हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, पसंद भी आ रहा है, लेकिन थोड़े से बात पे वो टूट जा रहा है, तो इसकी वजह वो है क्या और दूसरी कुछ है, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब शक है उनको, तो ये जवाब जानना था जी। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा भाई है 17-18 साल का और उससे 2 साल की मैं बड़ी हूँ, मगर उसको जब भी बोलती हूँ मैं नमाज को जाओ, कुरान पढ़ो या फिर कुछ भी इबादत करो, तो मतलब वो मुझसे ऐसा चिल्लाता ही है, गुस्सा करता है, गालियाँ देता है, मगर ऐसा हमेशा नॉर्मल बात करता है। लेकिन जब उसको मैं इबादत के बारे में वगैरह बोलती हूँ तो मुझे गालियाँ देता है। अम्मी को भी वैसे ही बोलता है, किसका भी नहीं सुनता वो। हम चार लोग हैं घर में, बाकी सब लोग नमाज पढ़ते हैं, तिलावत वगैरह करते हैं कुरान की, लेकिन वही ऐसा है जो नहीं करता, जबरदस्ती करते हैं तो गालियाँ देता है, झगड़ा वगैरह करता है। और तीसरा सवाल ये है कि जब हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो 4 रकात सुन्नत के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, मतलब ऐसा 4 रकात के बाद जब रुक के करते हैं किस दुआ पढ़नी चाहिए? जी ठीक है, मुफ्ती साहब आखिरी सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए कोई दुआ, एक दुआ है सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्बुहुल कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ये दुआ है, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं, ये याद हो ये पढ़ लें, कोई और दुआ याद हो वो पढ़ लें, ना याद हो तो खामोश बैठे रहें थोड़ी देर, बस इतना काफ़ी है, कोई मखसूस ज़रूरी नहीं है इसका मामला। जी मुफ्ती साहब, इनका दूसरा सवाल था, इनसे छोटा भाई है जिसको इबादत के लिए अगर ये कहती हैं तो वो अम्मी की भी नहीं सुनता, इनकी भी नहीं सुनता और बस ज़ुबानी करता है बहुत ज़्यादा। देखिए उसकी गलत बात है, वालिदैन को असल में शुरू से ही आदत बनानी चाहिए थी और शुरू से ही उसको तंबीह रखनी चाहिए थी इस मामले में। कहीं ना कहीं ढील रही, आज इतना वो निडर हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं वालिदैन की गलती है। वालिदैन को थोड़ा तंबीह भी करना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा वो करना चाहिए कि भाई अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, मतलब थोड़ा सा एक ये नहीं, कभी कभार थोड़ा सा। दूसरा ये है कि आप बहन हैं, ये अच्छी बात है कि डांट वो गड़बड़ करता है,
لیکن کبھی جب دیکھیں بھائی بہن اچھے موڈ میں ہوں اور اچھی بات ہو رہی ہو، اس وقت اس سے پوچھیں کہ بھائی تو کیوں چڑھتے ہو تم اس معاملے میں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، تمہیں پریشانی کیا ہے اس معاملے میں. تو اس طرح سے ان سے سوال کریں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ 2-4 بار کریں گی، وہ بھی اچھے موڈ میں، ہمیشہ نہیں، اور بار بار اس طرح نہ کریں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ سمجھیں گے اور آئیں گے لائن پر. جی مفتی صاحب، پہلا ان کا سوال تھا کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لگتے نہیں ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، تو کسی مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ گھر کی وجہ سے ہے. دیکھیں گھر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گھر میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، لوگوں کا سوچنا الگ ہے. اس لیے اس بات پر آپ یقین نہ کریں. سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں، اللہ رشتے بھی آسان کر دے گا، نکاح بھی آسان کر دے گا، انشاءاللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے گا. سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں انشاءاللہ. ایان خان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ایان صاحب، سوال بیان کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں. میرے کو بھائی ہوا ہے، ہم اس کا نام ارکان رکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ کا نام رکھ سکتے ہیں؟ دوبارہ بولو بیٹا. ہاں میرے کو بھائی ہوا ہے، ہم اس کا نام ارکان رکھ سکتے ہیں؟ ارسلان نام رکھ سکتے ہیں. ارسلان نا ارکان. جی. دوسرے بھائی کا نام فرقان. دوسرے بھائی کا نام فرقان ہے. فرقان. ہاں جی. دیکھیے ارکان نام رکھنے کے حساب، ویسے تو مانا رکن کی جمع ہے یہ، یعنی یہ کہہ لیں پلر، تو اس اعتبار سے نام رکھنے کے حساب سے زیادہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن رکھا جا سکتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے فرقان سے ملتا جلتا رکھنا ہے تو عرفان رکھ لیں، فیضان رکھ لیں. فیضان بڑا پیارا نام ہے، فیضان بہت اچھا نام ہے اور بہت پیارا نام ہے. اس طرح کا کوئی اور سا نام رکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. جی مفتی صاحب، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین. ناظرین، آپ سے لیتے ہیں اجازت لینے سے پہلے یہ کچھ پروڈکٹ ہمدرد کے میرے پاس موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں روح افزا ہے. اس کے علاوہ شوگر فری روح افزا بھی ہمدرد نے لانچ کی ہے اپنے تمام ناظرین کے لیے جن کو بیماری ہے، شوگر فری پینا چاہتے ہیں اور روح افزا وہ نہیں پی سکتے تو وہ شوگر فری پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہمدرد کی روح افزا کے ہی اسکویش فلیور ہیں جس میں اورنج ہے، لیمن ہے. اس کے علاوہ جام شیری یہاں پر الگ الگ فلیور میں آپ کو دکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ سب گول ہے. اور ہمدرد کا ایک نیا پروڈکٹ ہے جو اسٹرنگ ہے، نیا لانچ کیا ہے ریڈ رش کے نام سے. اس کے علاوہ گلوکوز ڈی یہاں پر موجود ہے جو ریگولر بھی ہے اور اورنج فلیور میں بھی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو ناریل پانی دکھ سکتا ہے. ناریل پانی بے حد ہی مفید ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر شہد موجود ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینگ اور سرسوں کا تیل کچی ہنی یہ لانچ کیا ہے ہمدرد نے جو بے حد ہی مفید ہوتا ہے کچن کے لیے. اس کے علاوہ ناظرین، آپ مسالوں میں اگر دیکھیں تو یہاں پر خالص اسپائسز ہمدرد نے لانچ کیے ہیں جس میں اجوائن ہے، اس کے علاوہ دھنیا ہے، مرچی ہے، ہلدی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کالی مرچ بھی لانچ کی ہے. ناظرین، بات ہو عید کی اور سوئیاں نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو ہمدرد نے آپ کی پسند کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمدرد کی سوئیاں بھی لانچ کی ہیں. تو ناظرین، یہ تمام پروڈکٹ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیجئے، سوئیاں عید پر استعمال کیجئے. اور مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruh Afza, the drink of India.